السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری شہزادیوں، آج کی نشست کا آغاز پھر ایک سوال سے۔ میری ابتدا کیا ہے؟ میری انتہا کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے سے۔ اس واقعے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ابلیس کا روٹ ورڈ ہے ب-ل-س، جس کا مطلب ہے مایوسی، نا امیدی، ہوپلیسنس، ایبسنس آف ہوپ اور کمپلیٹ لاس آف ہوپ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابلیس اور آدم کا قصہ ہم بار بار کیوں دہرا رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قصے میں ہماری زندگی کا بلو پرنٹ چھپا ہوا ہے۔ حضرت آدم کی پازیٹیو سائیکالوجی اور ابلیس کی نیگیٹو سائیکالوجی اس قصے کا نچوڑ ہے، اور ہمارے لیے لیسن ٹو بی لرن یہ ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ لیڈس ٹو الٹیمیٹ سکسیس۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں کئی بار مختلف مقامات پر دہرایا گیا ہے، جیسے یہ بکھرے ہوئے موتی ہو اور ہمیں انہیں ڈھونڈ کر، چن کر، اکٹھا کر کر ایک ہار بنانا ہے۔ اب حضرت آدم لینڈڈ آن ارتھ۔ حدیث کا مفہوم ہے نزلہ فی الہند، آپ کو انڈین سب کانٹیننٹ پہ اتارا گیا، ٹو بی مور پریسائز سری لنکا۔ سری لنکا کی ایک پہاڑی چوٹی پر ایک انسانی قدم کا نشان ہے، جسے آدم علیہ السلام کے پیر سے منسوب کیا جاتا ہے۔ حالانکہ مختلف مذاہب کے لوگ مختلف روایتیں بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اس چوٹی کا نام کوہ آدم، ایڈمز پیک ہے۔ حدیث کے مطابق حضرت آدم کی لمبائی 60 کیوبک فیٹ یعنی 90 فیٹ ٹال تھی، اور اس فٹ پرنٹ کا سائز 67 انچز لانگ اور 18 انچز وائڈ ہے۔ اور یہ جگہ بہت ہی خوبصورت، پرسکون اور حسین ہے۔ یہ لش گرین ٹراپیکل رین فارسٹ کی چوٹی ہے جو کہ نیس راک سے بنی گئی ہے، اور یہاں بلو سفائر، روبیز اور گرینائٹ دستیاب ہوتے ہیں۔ اور مورخین کے مطابق بی بی حوا کو سعودی عربیہ جدہ میں اتارا گیا، اسی سے اس کا نام جدہ ہے، یعنی کہ گرینڈ مدر۔ ذرا سوچئے، جنت میں ہر چیز ان کے فنگر ٹپس پر اویلیبل تھی، اور ہم آگے پڑھ چکے ہیں کہ بی بی حوا کو آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے پیدا کیا گیا تھا، تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اب غور کریے، اتنی بڑی دنیا، دونوں اکیلے، تنہا، ایک دوسرے سے جدا، اب دونوں ایک دوسرے کو بے چینی سے تلاش کرنے لگے۔ اور مورخین کا ماننا ہے کہ دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی۔ عرفہ کا مطلب ہے جاننا، پہچاننا، ایکوینٹنس۔ اب اس بات پر غور کریں، وہ کیا سما تھا ہوگا، کیا خوشی کا عالم ہوگا، کیا سیلیبریشن ہوگا۔ محسوس کریے دونوں کی خوشی کو۔ اگین لیسن ٹو بی لرن، ہر کپل کو اسی طرح خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف 4 چیزوں کی تخلیق اپنے ہاتھ مبارک سے کی: عرش، قلم، آدم اور جنت عدن۔ باقی تمام مخلوقات کو کن کے کلمہ سے پیدا کیا۔ حضرت آدم کی پیدائش مٹی سے ہوئی تھی، جو کہ نشو و نما کرتی ہے، بڑھاوا دیتی ہے، اپنے ذات میں قائم ہے۔ ابلیس کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی، آگ جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ آگ محتاج ہوتی ہے، اسے جلنے کے لیے ایندھن کی، لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے مخلوقات کے درمیان ہمیں کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا نہ مٹی کے بغیر گزارا ہے، نہ آگ کے بغیر گزارا ہے، نہ پانی کے بغیر، نہ ہوا کے بغیر۔ یہ صرف شیطان کے آرگیومنٹ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کے جواب میں کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے سورہ حشر ورس نمبر 16۔ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ
قال انی بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان کی مثال ہے کہ انسان سے کہتا ہے کافر بن جاؤ، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں، میرا تجھ سے کوئی سروکار نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ شیطان ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ آخری آیت، مجھ کو تو ڈر لگتا ہے، میں تو ڈرتا ہوں رب العالمین سے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ذرا غور کریے، he was scared, he regretted, but he did not repented۔ تو ہمیں اس کی طرح نہیں بننا چاہیے کہ ہم ڈریں لیکن توبہ نہ کریں۔ آگے بڑھیے، دوسرا مرحلہ، اب ہمارا یعنی نسل انسانی کا اسٹیبلشمنٹ زمین میں ہونا تھا۔ چلیے پھر دوبارہ وہ حسین لمحات یاد کریے جب بی بی حوا اور آدم علیہ السلام کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی۔ کیا سرور تھا ہوگا، کیا خوشی کا عالم ہوگا، کیا سما ہوگا۔ اب ہم آپ کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 10 پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے کہہ رہے ہیں البتہ تحقیق فار شور ہم نے بسایا تم کو زمین پر، قرار کی جگہ بنائی، ٹھکانہ بنایا اور تم کو اقتدار دیا، پاور دیا، اور تمہارے لیے زندگی گزارنے کے اسباب بنائے، معائش بنائے۔ معائش کہتے ہیں ہر وہ نعمت جو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، یعنی سمندر، ندیاں، نہریں، پہاڑ، جنگل، چوپائے، اناج، غلہ، پھل، پھول، سونا، چاندی، ہیرے، موتی، یعنی زمین کے سارے خزانے، جیمز، میٹل، پاور۔ وی آر دا کراؤن آف Allah's کریشن۔ بنی آدم کو سرتاج بنایا اور ساری مخلوق کو ہمارے ماتحت کر دیا۔ اور اس آیت کے آخری پارٹ پہ ذرا غور کریے، اور تم میں سے بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ ہماری اتنی نعمتوں کے باوجود بھی تم شکر گزار نہیں ہو۔ چلیے اللہ کے اس گلے کو آج ہم دور کر دیں۔ تو آج کی بات ہم اس بات سے ختم کریں گے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دل و جان سے شکر ادا کریں گے، اس کے شکر گزار بندے بن جائیں گے، اٹھتے بیٹھتے ہنستے بولتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے، خوشی میں غم میں صحت میں بیماری میں، یعنی کہ ہر حال میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندے بن کے رہیں گے۔ آمین ثم آمین۔